جو شخص تکلیف میں ہوگا وہ تو مانگے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے وہ چیز تو دیکھی نہیں جو تکلیف آپ کو اصل میں ہے۔ یہ جو تکلیف آپ کو ہے یعنی دنیا کی، تو یہ سرسری تکلیف ہے۔ جس وقت آپ کو اصل تکلیف آنی ہے جب سورج سوا نیزے پہ سر پر ہوگا، حالات زمانہ کچھ اور ہوں گے اور آپ کے میزان میں کمزوری ہوگی، اس وقت جو تکلیف ہوگی اس کا تدارک آج ہی کر لو۔ اس وقت آپ کے کمائے ہوئے پیسے ترازو میں کام نہیں آئیں گے اور وہ وقت دور بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم مجبور تھے ہم کیا کرتے، تو اس وقت یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ پھر اللہ میاں فرمائیں گے جاؤ کسی انسان سے نیکی مانگ کر لاؤ اگر کوئی کمی بیشی ہے۔ پھر آپ بیٹے کے پاس جائیں گے اور کہیں گے تیری وجہ سے میں نے نیکی چھوڑی، آج تیرے پاس اگر کوئی ایک آدھ نیکی ہے تو آدھا حصہ مجھے دے دو۔ بیٹا کہے گا ابا حضور آپ نے اپنا کام کیا، ہم نے اپنا کام کیا، یہاں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، آپ اپنا بوجھ آپ ہی اٹھائیں۔ پھر وہ بھائی کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا جن کے مزاروں پر کنڈا کھٹکھٹایا تھا، تب اپنی عاقبت نہ مانگی بلکہ اپنی اولاد کے لیے اور بہتر حالات کے لیے مانگا۔ پھر وہ واپس منہ لٹکائے اللہ کے پاس آئے گا، تب اللہ میاں کہے گا کہ تم نے ان لوگوں کے لیے مجھے چھوڑا جو تمہاری مجبوریاں تھیں، اگر یہ مجبوریاں تھیں تو یہاں سے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اب اگر کچھ کمی بیشی ہے تو ہم رحم کرنے والے ہیں، ہم ابھی معاف کر دیتے ہیں، تو یہ اس کی مہربانی ہوگی۔ لیکن آپ نے اپنے لیے تو کوئی کام نہ کیا، ان لوگوں کے لیے آپ اللہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی کافی وقت ہے تو اب آپ اپنے آپ کو بھی چھوڑ دو، آپ کی عمر آدھی سے زیادہ گزر چکی۔ اب آپ اپنا سفر سوچیں، یہاں ٹھہرنے کا مقام نہیں بلکہ نکلنے کی آسانی کا سوچیں۔ اب یہ نہ کہنا کہ میں کیا کروں، مجبور انسان ہوں، میں نے مکان بنانا ہے، میرے بیٹے کی شادی ہونی ہے، بیٹیوں کی شادی ہونی ہے، میرے بعد ان کا کیا ہوگا، میرے بغیر اولاد چل نہیں سکتی۔ ابھی آپ مر جائیں گے تو اولاد ایسے چلے گی کہ آپ کو یاد ہی نہیں کرے گی۔ وہ اولاد جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بغیر نہیں چل سکتی، آپ کے ابا زندہ نہیں ہیں اور آپ ان کے بغیر چل رہے ہیں۔ اب یہ نہ کہنا کہ ہم تو چل رہے ہیں لیکن ہماری اولاد ہمارے بغیر نہیں چلے گی۔ تو ہر آدمی کی اولاد چلتی جا رہی ہے اور ہمیشہ سے چلتی جا رہی ہے۔